الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک کو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا في آخر كلامنا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے وہ اللہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے وہ اللہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اہدنا الصراط المستقیم پر چلا اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر تیرا خاص رحمت نازل ہوا ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا جن پر تیرا قہر نازل ہوا جن پر تیرا عذاب آیا ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا اے اللہ اس کے بعد ہم لوگ ایک مہر مارتے ہیں جس طرح کورٹ کے اندر میں اگر کسی منشی سے آپ کوئی کاغذات کو لکھواتے ہیں
اور اس پر منشی بھی اپنا مہر لگاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں ایک وکیل کے بعد ایک منشی کا کیا مقام ہوتا ہے، ایسے ہی ایک وکیل کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو جب آمین کہتا ہے تو ایک مہر لگا دی جاتی ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی ایک مہر لگایا جاتا ہے حکومت کے طرف سے، گورنمنٹ کے طرف سے بھی ایک مہر لگایا جاتا ہے جس کی ویلیو انسانوں کو نظر میں آتی ہے تو سمجھداری کے ساتھ وہ کام بھی لیتے ہیں۔ کیوں کہ بازار میں، دنیا میں جو چیزوں کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کو وہ خریدتا بھی ہے اور اس سے منافع بھی حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ انسان کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جو انسان دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اسے دین کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس لیے دنیا کا مل جانا صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کا جاہ و جلال مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کا عہدہ مل جانا یہ بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی جو نظر میں آ رہا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی بہتر بن جائے گی، انسانی زندگی میں سکون آ جائے گا، تو یہ بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور خود رب کائنات نے کلام پاک میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا کے بسنے والوں، انسانوں، خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ۔ خبردار بھی کیا گیا اور ہوشیار بھی کیا گیا، صرف مردوں کو نہیں کہا، صرف نوجوانوں کو نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پورے زمین پر چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ دوسرے دنیا کے جناتوں میں سے ہو، اللہ نے قرآن پاک کا سب سے پہلا مخاطب حضرت انسان سے اللہ نے اور جناتوں سے کیا، اور اللہ نے جبریل امین سے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کلام پاک کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی اور دنیا کے اس دنیا سے لے کر جو چیزیں ہمیں نظر میں نہیں آ رہی ہے، جو مخلوق ہمیں نظر میں نہیں آ رہی ہے، جس کو ہم اور آپ جنات کہتے ہیں، ہمارے اور آپ سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں۔ ہم اور آپ جیتے ہیں 60 سال، 70 سال، 100 سال، قرآن کہتا ہے وہ 1000 سال تک وہ جیتا ہے، کئی ہزار 100 برس کا رہتا ہے، کئی 100 سال کا ہوتا ہے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے اس بڑھیا کے پاس وہ جاتے ہیں۔ بڑھیا سے کہا جاتا ہے کہ اے مائی، تیرے بچے کا انتقال ہوا ہے، وہ بچہ کتنے سال کا تھا؟
تو بڑھیا کہتی ہے کہ میرا بچہ صرف اور صرف 300 سال کا تھا، ابھی تو دنیا دیکھا ہی نہیں، 300 سال کا بچہ۔ ہم اور آپ تعجب کرتے ہوئے، تعجب کی بات نہیں، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا، اللہ نے 350 سال تک صرف اور صرف اللہ نے ایمان اور اعمال کی بدولت، کلمے کی بدولت، لا الہ الا اللہ کی بدولت، اللہ نے کئی سو سال تک بنی اسرائیل میں سے ہی ایک قوم گزری ہے، اس قوموں کو اللہ نے غار میں سلایا، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر میں کیا، اور سلایا تو سلایا، اس کا کتے کو بھی اللہ نے سلایا جو اس کے پہرے داری میں تھا۔ کئی زمانہ گزر گیا، اور سلانے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ۔ تو بڑھیا کہنے لگی ابھی تو میرا بچہ 300 سال کا تھا۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام میں ایک جملہ تھا، اے بڑھی ماں، ایک قوم آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے، اور وہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ وہ امت کی عمریں 60 سال 70 سال زیادہ 100 سال کی ہوتی۔ وہ بوڑھی عورت تعجب اور حیرت کی نگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگی۔ کہا اے موسیٰ، کیا وہ جوان بھی ہوگا؟ کہا اے بوڑھی ماں، یہ 300 سال کا تیرا یہ بچہ جو مرا ہے، یہ کتنے سال میں جوان ہوتا تھا؟ کہا کہ 500 سال 600 سال میں تو وہ جوان ہوتا ہے، اور ان کی عمریں 900 سال، یہاں تک کہ 100 سال تک ہوتا تھا انسانوں کی عمریں۔ اس بات کی گواہی قرآن پاک سے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تو صرف اور صرف انسانوں کے درمیان میں تبلیغ کے لیے بھیجا، کہ انسانوں کو صحیح رہبری کے لیے بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، انسانوں پر محنت کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور آپ اس درمیان میں صرف 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد، 950 سال تک محنت کرنے کے بعد اب بتلائیے، علماء فرماتے ہیں کہ 1700 سال کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی غالباً، کم و بیش مختلف روایتیں آتی ہیں۔ اتنے عمر کے انبیاء علیہ السلام بھی گزرے، امتیں بھی گزری، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بڑھی ماں، ایک قوم آنے والی ہے جن کی عمریں اتنی چھوٹی ہوگی۔ تو بڑھیا حیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھنے لگا، اور اس کے بعد میں کہنے لگی کیا وہ شادی بیاہ بھی کرے گا؟ کیا وہ جوان ہوگا، شادی بیاہ بھی ہوگا، کیا اس کے بچے ہوں گے؟ کہا کہ یہ سارا سب کچھ ہو جائے، اور اتنی ہی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایک 1000 سال کے برابر بھی دے۔ ایک رات اللہ نے اور آپ کو دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور ایک اور بات میں بتلاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تو دنیا کی عمریں دی ہے، اور آخرت کا ایک دن، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کا ایک دن دنیا کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نظام الدین بھائی، آخرت کا ایک دن دنیا کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کا
50,000 سال آخرت کے مقابلے میں ایک دن بھی کم پڑ جائے. اتنی بڑی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایمان و اعمال کی بنیاد پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی روز جزا کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی جب جنت والوں کو جنت کا فیصلہ سنائیں گے، جہنمی کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، صرف اور صرف اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر میں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال صالحہ بھی کرتا رہا، اپنے ایمان پر قائم رہا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو زندگی اس کی 60 سال 70 سال کی ہوگی وہ آخرت میں مزے ہوا رہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اس وقت میں جنت والے بھی اپنے مقام کو دیکھے گا اور جہنم والے بھی اپنے اس خوفناک عذاب کو دیکھے گا اور وہ اللہ سے پناہ مانگے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں تو بھیج دے، اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا كنا موقنون. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اپنے آنکھوں سے جہنم کے عذابات کو دیکھ لیا. اے اللہ ہم دنیا میں سنتے تھے، ہم سنی کر دیتے تھے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی سنا بھی، ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج، دنیا میں دوبارہ زندگی دی. اللہ اکبر. اس وقت میں اللہ کہے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. دنیا کی زندگی ہم نے دی تھی ایمان اور اعمال صالحہ بنانے کے لیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر تم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے تو ہم دنیا کی زندگی کو بھی بہتر اور پاک اور پاکیزہ بنا دیں اور آخرت میں تم مزے اڑا دیں. ہم نے دنیا کی زندگی دی ہی تم کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان و اعمال و کردار و اخلاق کو بنانے کے لیے ہم نے دی. چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کے اندر میں ہم اور آپ سب سے پہلے باپ کے اوپر میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار لڑکی سے شادی بیاہ کروانا. یہ بھی باپ کا ایک فریضہ ہے. ہر ایک ماں باپ کے اوپر میں یہ ذمہ داری فرض ہے کہ اپنے اولادوں کو اتنا علم دے، اتنا علم دلوا دے، اسے حلال اور حرام کی پہچان، چھوٹے بڑے کی تمیز آ جائے. ساس کو بعض موقع پر دیکھا گیا کہ ساس کو بہو سے نہیں جمتی، بہو کو ساس سے نہیں جمتی. بعض موقع پر یہ دیکھا گیا کہ بیٹی کو ماں سے نہیں بن پاتا، نہ ماں کی باتوں کو کبھی بیٹی ویلیو دے رہی ہے. وجہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت. آج ہم اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دیں، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ کپڑے کو دھو دیجئے اور اس کو استری نہ کیجئے تو کیسا لگے گا؟ آپ علم سیکھ لیجئے اور اس پر عمل نہ کیجئے. اس پر عمل کرنا، اپنے اولادوں کو اس کے نتیجے نتائج میں ڈھالنا کہ تو نے جو علم سیکھا ہے، تو نے جو ماں باپ کے بارے میں جو تو نے حدیث معلومات کی ہے، تو نے اپنے اماموں کے ذریعے سے، اپنے علماء کے ذریعے سے اور بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے تو نے جو علم کو سیکھا، اپنے اکابرین کی زبان سے تو نے جو سیکھا ہے، ان باتوں پر تو عمل کتنا کرتے. ماں باپ کے اوپر میں اکثر نوجوان ماں باپ کی بددعا لینے میں کوئی قسر نہیں چھوڑتا. ماں باپ بھی بددعا دینے میں کوئی قسر نہیں چھوڑتا. اکثر جگہوں پر ماں باپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و نار کا، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا فی آخر کلامنا۔ ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ بولیے گا بھائی، اگر آپ کا بند اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیے گا۔ یہ بات کلام سمجھیے گا تو یقیناً دل میں اتر جائے گی بات۔ ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کے سناتی دنیا بھر میں، دنیا کے سناتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا۔ بھائی عبدالرحمن جناب آفتاب صاحب اور ہمارے یہاں پر جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں اور جو محلے کے جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ پنڈال میں تشریف لائیں۔ ہمارے چاند بابو بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، راجہ بھائی اور محمد خورشید عالم بھائی، توجہ دیجیے گا۔ دنیا کے سناتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا، سب کے بس کی بات نہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے، صدیق کے جیسا عاشق ہونا، سبحان اللہ، صدیق کے جیسا عاشق ہونا، سب کے بس کی بات نہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا۔ ہم لوگ صدیقی ہیں، یقین جانیے اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے در میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہم لوگ عشق رسول میں ڈوبنے والے وہ امتی ہیں، یقین جانیے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام ہر ایک اللہ کے نبی سے اتنی محبت کیا کرتا تھا، اتنی محبت کیا کرتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کا پانی زمین پر بھی گرنے نہیں دیا تھا، وہ اپنے بدن پر مل لیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تجھ پر تیرے ماں باپ کا یہ حق ہے، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری دوزخ بھی۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ رات بھر تہجد پڑھو، عبادتیں کرو، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، ٹھیکیدار بن جاؤ گے۔ جنت کی ٹھیکیداری کسی کو نہیں دی اللہ نے، پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور وہ کتاب میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں اللہ برابر کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ کتاب میں اللہ نے فرمایا جس کتاب کے سامنے فرشتے بھی انکار کرتے ہیں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا طاقتور کوئی ہے تو وہ پہاڑ ہے، آسمان ہے، وہ تمام کے تمام نے انکار کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو حضرت انسان کے دلوں پر اتارا ہے، اور اس کو حضرت انسان نے قبول کیا، اور حضرت انسان اتنا کمزور جس کو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان الانسان کان جہولا، ان الانسان کہ ہم نے انسان کو بالکل جاہل پیدا کیا، وہ کچھ جانتا نہ تھا، ہم نے اس کو لکھایا اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے، خلق الانسان من علق کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اور ان چیزوں کو ہم نے علم دیا جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ یقیناً جس قوم نے علم کو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر، ذات اقدس پر اور عام پر جو اللہ نے قرآن کو اتارا تھا، وہ سب سے پہلے علم کو ہی اتارا۔ اس علم کو وہی وہ علم ہے جو علم صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی خدمت کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں چلو گے۔ دو باتوں سے ماں باپ کے حقوق کو بیان کر دیا۔ صرف دو باتوں۔ اب ماں باپ کے اوپر میں ذمہ داری کیا ہے لڑکوں کی؟ لڑکے کی ذمہ داری لڑکوں کو اللہ کے نبی نے بتلا دیا وہی تمہاری جنت وہی تمہاری دوزخ۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر کیا ہوتی ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا سب سے خوبصورت نام رکھو، اور سب سے خوبصورت نام اللہ کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام جن ناموں کے ساتھ میں جیسے عبد الاحد، عبد الرحمن، عبد الرب اور عبد سے جتنے بھی نام بنتے ہیں وہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد مل کر کے جو نام بنتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت نام اپنے اولادوں کو رکھے۔ حضرات صحابہ کرام کے نام جس طرح ہے اس طرح اپنے اولادوں کو نام رکھے، جس طرح حضرات صحابیات کے بچیوں کا نام ہے۔ آج تو ماڈل نام پسند کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی اتنا اچھا خوبصورت نام بنائے جو ماڈل ہو، ٹائٹل اچھا ہو، مطلب اس کا ترجمہ بھی اچھا ہو۔ لیکن آج تو ترجمہ تو خود نہیں جانتے، یوٹیوب پر کرتے کہ بھائی بچوں کے نام لکھنے کا طریقہ یوٹیوب گوگل ترنت بدلا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گوگل سے پوچھئے گا تو گوگل والا اثرات ہوگا، یوٹیوب سے پوچھئے گا یوٹیوب والا اثرات ہوگا، کیونکہ علماء آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے، آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ اللہ سے علماء جوڑتا ہے، نہ کہ یوٹیوب گوگل جوڑتا ہے۔ آپ کی زندگیاں بہتر بنے گی مسجدوں سے، نہ کہ یوٹیوب کے ذریعے سے، نہ گوگل کے ذریعے سے۔ آج تو کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو سننا ہو تو سننا ایک الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے جو چیزوں کی عظمت ہوتی ہے نا، آج قرآن میں کہتے ہیں کہ گوگل سے پڑھ لیجئے، قرآن پاک، حدیث پاک، آج ہر چیز آ گیا، لیکن یاد رکھیے اس کی حد تک ہے۔ لیکن اصل میں جو آپ کسی کوئی اندھا ہو جائے، ایک بزرگ فرماتے میں اندھا ہوں، کسی اللہ والوں نے کہا کہ تو قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھتا،
کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. کہا کہ جو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن وضو کر قرآن پاک کو اٹھا اور قرآن پر جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس پر تو ہاتھ پھیرتا جا. اللہ کی قسم وہ نوجوان وہ بوڑھا شخص کچھ دنوں کے بعد میں کہتا اللہ نے میری بینائی کو لوٹا. سبحان اللہ. یہ قرآن کا معجزہ. قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے ایک انسان جاہل انسان ہے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھا لکھا نہیں ہوں قرآن سے محبت کرتا ہوں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں. یاد رکھیے قرآن پاک کو سینے سے آپ ضرور لگائیے لیکن جو قرآن پاک کے جو جانکار لوگ ہیں آپ بوڑھا ہیں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام میں سب سے پہلی جان دینے والی اور اس کا نوجوان بیٹا پورے صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی کے ذات اقدس پر قربان ہوتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ مجھے آپ نے کلمہ پڑھایا مجھے بھی علم پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. علم کو بوڑھوں نے بھی قرآن کو سیکھا ہے. نبی سے عشق کرنے والے نبی سے محبت کرنے والے وہ وارثین انبیاء سے محبت کرتے ہیں. اگر وارثین انبیاء سے محبت نہ ہوگی حضرات صحابہ کرام سے محبت نہ ہوگی تو وہ نبی پاک سے محبت ہرگز نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے محبت کریں. اس موقع پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم علماء سے جتنی محبت رکھیں گے اتنا ہمارا دین پر چلنا آسان. ہر مواقع پر ہم اپنے علماء سے پوچھ کر کے علم کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی اپنی گزر بسر کرنے والے. جب وہ نوجوان کے بارے میں کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھ لو. دوسرے نمبر پہ اس کی تعلیم اس کو علم پڑھا. دوسرے نمبر پہ علم پڑھا. اس کی اچھی تعلیم تو بڑوں کے ساتھ کس طرح باتیں کرنی ہیں اپنے گھروں میں یہ باتوں کو سکھائیے. جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. آج ہم اور آپ وہ قوم ہیں جو ہدایت والے راستے سے ہٹ کر کے آج بھٹک رہے ہیں دنیا کے بازاروں میں. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ دنیا کی مارکیٹوں میں دیکھ لیجئے آج آپ کی اور آپ کی وقار آپ کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو پڑھنا چھوڑ دیا. آج وکالت کے اندر میں آپ کے پاس یا آپ کے چھتر میں آپ کا کوئی ایم پی نہیں ہے جو آپ کے لیے لڑ سکے آپ کے لیے کوئی گواہی دے سکے. آج جمعیت علماء ہند نے جس کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جنگ آزادی ہندوستان میں ہوئی اس وقت میں بھی یہ حضرات علماء کرام نے چڑھ کر کے اس نے حصہ لیا اور اپنے وطن عزیز کو انگریزوں کی غلاموں سے آزاد کر. آپ ان علماء کو کیا سکتے؟ اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج ہم لوگوں نے اپنے ان معصوم بچوں کو جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر میں فخر ہے کہ اسے حلال کی اور حرام کی اتنا علم پڑھا دیجیے اس کی اتنی تربیت کر دیجیے کہ وہ اپنے سے بڑوں کی تعظیم کو تقریر کرنے والے بن جائے. وہ گھروں میں داخل ہو وہ کہے ابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر سے وہ نکلے وہ یہ کہنے والے بن جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر میں داخل ہو جائے گھر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھنے والا بن جائے. یہاں تک اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھروں میں قرآن پاک کا علم پڑھا جائے گا سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھی جائے گی اس گھر سے آج تو اللہ معاف فرمائے یہ مسلمان جو دوسروں کو سبق پڑھانے والے یہ قوم جو دوسروں کے واسطے رہبر دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ اور قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنی تھی آج یہ ناکارہ ہے آج یہ خاموش
وجہ یہ ہو گئی ہے کہ آج انہوں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا. جب اپنے آپ کو نہ پہچانا تو اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر نام رہ گیا. ان کے کردار سے وہ خالی ہو گیا, ان کے اخلاق سے وہ خالی ہو گئے, ان کا گھرانہ تلاوت سے خالی ہو چکا ہے. ان کے گھرانے میں صبح و شام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ سنتوں سے ان کا گھرانہ خالی ہو چکا. اس لیے وہ گھر آج ایسا بن چکا ہے کہ اپنے گھروں میں اسے سکون نظر میں نہیں آتا, اپنے گھروں کے اندر میں اسے چین نہیں نظر میں آتا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, اگر تمہارے پاس کچھ بھی ذرا سا بھی شعور آتی ہے تو ایک بات یاد رکھو, اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر تمہارے دلوں کو کوئی سکون نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی تمہارے گھروں میں برکت کو نہیں لا سکتا. اللہ کا ذکر سنتیں ہیں, اللہ کا ذکر نماز ہی نہیں ہے. اللہ کا جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں اللہ کے ذکر ہیں, اور جتنے بھی قرآن پاک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ ذکر ہے, اور اللہ کرنا بھی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. جس گھر میں اللہ کی ذکر کرنے والے ہوں گے, اس لیے علم کو اللہ کے رسول نے ذکر کے ساتھ میں جوڑا. اس لیے مدینہ پاک کے اندر میں ایک علم اتنا عام تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے احکامات پہ کھڑا کیا ہوا تھا. وہ علم فضائل والا علم تھا, قرآن والا علم تھا. جو قرآن کو سیکھتا اس پر عمل کرتا. قرآن کی بات آتے عربی میں ہے, ہم لوگ عربی نہیں جانتے. آپ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا, انگریزی پڑھیے, انگریزی میں قرآن کو سیکھیے, اور قرآن کو انگریزوں کے درمیان آپ انگریزوں کے درمیان اس کو دعوت و تبلیغ کیجیے, آپ اس کو پھیلائیے. وجہ یہ ہوگی آپ خود بھی دین پر چلیں گے. آپ کا بچہ یہ انگریزی تو اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا بن جائے گا. تب کوئی دین کا دعوت, دین کا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے اب انگریزی پڑھنے والوں کی ضرورت ہوگی, تو آپ کا بیٹا انجینئر ہوگا, انگریزی بولنے والا ہوگا. آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا, انگریزی بولنے والا ہوگا. لیکن سب سے پہلے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علم کا اگر اس نے اپنے دلوں کے اندر میں اتارا ہوگا تو اس ڈاکٹر بھی ہوگا تو وہ سوئی بھی لگائے گا تو درود پاک پڑھتے ہوئے لگائے گا, بسم اللہ پڑھتے ہوئے لگائے گا. یاد رکھیے آپ کا بیٹا انجینئر ہوگا تو وہ انجینئر بھی اس درجے میں ہوگا کہ جس فیلڈ میں وہ رہے گا وہ اپنے نبی کے اخلاق پر قائم رہے گا. نبی کی باتیں ان کو اچھی لگے گی اور وہ غیروں کو نبی کے اخلاق کو بتانے والا. آج ہمارے اور آپ کی نماز غیر نہیں دیکھتے, ہمارے اور آپ کے دھن دولت کو نہیں دیکھتا. ہمارے پڑوسی, ایک پڑوسی ہے وہ کہنے لگا میں فلاں میرا جو پڑوسی ہے اس سے زیادہ کوئی ذلیل آدمی میں نہیں دیکھتا. وجہ کیا؟ نبی والا اخلاق, نبی والا کردار آج صرف کتابوں میں ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں ان سے بہت بدذہن ہوں, وہ مجھے تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا. اور یاد رکھیے جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہوگا اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا مجرم بن کے کھڑا ہوگا. اس لیے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال مذہب اسلام نے بتلایا. بجوز آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, اگر آپ کا پڑوسی ہے, آپ کے بغل میں کوئی رہنے والا ہے, وہ آپ کا پڑوسی ہے, اس کا خیال رکھیے. اسی طرح رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک بری عورت بہت زیادہ تکلیف پہنچایا تھا. دیکھیے یہ تعلیم, یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. روزانہ کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پھینکا کرتے تھے. اتفاق سے وہ بری عورت بیمار ہو گئی, اور جب بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی کا گزر ہوا. وہ گلی سے کہا
کہ آج میرے بدن پر کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. کہا کہ جو پھینکنے والے تھے وہ کہاں گئی؟ کہا کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے ایسی جگہ پر پہنچے جو آپ کو روزانہ تکلیف دیا کرتا. یہ اخلاق پیش، یہ اخلاق والا علم ہمارے پاس اس وقت میں آئے گا جب علم کو ہم علم والوں سے سیکھیں گے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھیں گے. یہ ہم شادی بیاہ میں اپنے اولادوں کے اعتبار سے یہ پیغام ہر ماں باپ کو پہنچائی جاتی ہے کہ آپ اپنے اولادوں کو اتنا علم ضرور سکھائیے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے، جس گھر سے وہ بیٹی کو لا رہا ہے، یاد رکھیے وہ دیندار پر قائم ہے. تیسرے نمبر پر ایک ماں باپ کے اوپر میں یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو خاندان ہوا اچھے خاندان میں دیندار ہو، نیک صالح بیوی ہر ایک چاہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ دینداری پر زیادہ فوقیت ہے کہ مال کو دیکھ کر کے شادی بیاہ نہ کرے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی بیاہ نہ کرے، اعلیٰ خاندان کو حسب نسب کو دیکھ کر کے شادی بیاہ نہ کرے، بلکہ دیندار کو دیکھ کر کے، دینداری کو دیکھتے ہوئے وہ شادی بیاہ کرے. اور وہ شادی برکت والا ہوگا جس شادی کے اندر میں فضول خرچی نہ ہو. جو ضرورت ہے اتنے ہی پر ہے، بلکہ اب یہاں میلاد وغیرہ ہو گیا، اللہ والوں کے بیان ہو گئے،